ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم
إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں خطاب تھا یہود کو اور اس میں درمیان میں مخاطب تھے مشرکین بھی. خطاب کا تعلق ان میں رائج غلط رسموں سے متعلق تھا جن رسموں کی نوعیت یہ ہو جاتی ہے کہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود ان کو دین کا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ دین کا حصہ ہیں اور بلکہ دین کے بھی اہم معاملات سے کہیں بڑھ کر ان کو اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. آج بھی جن مسلمان طبقوں میں بعض رسمیں رواج پا گئی ہیں تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ نقشہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر ان مروجہ رسموں میں سے کسی رسم کے خلاف کیا تو ایسا شوق ہوتا ہے ان کو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اب تباہی آئی اور اب برباد ہوئے. اس کے برعکس رات دن نماز چھوڑتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ نماز چھوڑنے سے تباہی آئے گی، روزہ چھوڑنے سے تباہی آئے گی، کبھی خیال نہیں ہوتا. تو رسموں کو وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ جو دین کے اہم معاملات جو ہیں ان کو بھی وہ درجہ حاصل نہیں. یہ ہے وہ اس کی ایک بھیانک صورت رسموں کی. ورنہ اگر یہ ہو کہ کچھ چیزیں اچھی سمجھ کر لوگوں نے کرنی شروع کر دیں اور وہ دین میں جو ان کا مقام ہے کر لو تو ٹھیک، نہ کر لو تو ٹھیک، اگر وہ اسی درجے میں رہیں تو کوئی مذاقہ نہیں. اسی واسطے بدعت کی تعریف میں ایک لفظ فقہا بیان کرتے ہیں، التزام ما لا یلزم. جن چیزوں کو شریعت نے لازم نہیں قرار دیا ان کو لازم سمجھنا. معلوم ہوا کہ یہ بھی بدعت ہے. رسموں میں یہی ہوتا ہے کہ ان کا التزام اور ان کی پابندی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ دین کا بہت اہم معاملہ ہے. جب رسموں کو یہ درجہ مل جائے وہاں سے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصل دین ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور جو دین سے جن کا کوئی تعلق نہیں وہ آگے آ جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کہا کہ آج نماز چھوٹ جائے ان لوگوں سے تو ان کو ذرہ برابر افسوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، برا سمجھتے ہیں کہ ہم بے نمازی ہیں، ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں. لیکن اس چھوڑنے کی وجہ سے ان کو یہ احساس ہو کہ اب ہم برباد ہوئے، ہم تباہ ہوئے، یہ نہیں. یہی صورت تھی یہود کی اور مشرکین کی بھی. ان کی ہاں رسمیں جو خود ان کی جاری کردہ تھی، ایجاد کردہ تھیں، ان کے بارے میں ان کا تصور اور ان کا تأثر جو تھا یہ ہو چکا تھا کہ ان کے خلاف نہیں ہو سکتا. اگر ان کے خلاف کا تصور بھی کسی نے کیا اور وہ برباد ہوا. یہ تھیں وہ چیزیں جن پر قرآن پاک ان کی پکڑ کر رہا ہے. اسی واسطے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. تم جن جانوروں کے تعلق سے تم نے یہ نظریہ بنا لیا کہ صاحب یہ کہ ان کا استعمال ناجائز ہے، یا ان پر سوار نہیں ہو سکتے، یا ان پر سامان نہیں لا سکتے، یا ان کا دودھ نہیں دو سکتے. حالانکہ عام حالات میں یہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن خاص قسم کے جانوروں کے تعلق سے تم نے ایک تصور بنا لیا. تو یہ محض تصور کے درجے میں نہیں بلکہ وہ ایک عقیدے کا درجہ حاصل کر لیا. وہ رسم جو ہے وہ اپنے اس درجے پہ پہنچ چکی ہے کہ دین کے مسئلے پیچھے چلے گئے. اس کے مقابلے میں کہا گیا تھا کہ اے پیغمبر آپ کہیے کہ میں پڑھ کے سناتا ہوں تم کو اللہ نے کس چیز کو حرام کیا ہے. جن چیزوں کو حرام کیا تم ان سے تو بچتے نہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو تم اپنے اوپر حرام سمجھتے ہو. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو حاصل یہی تھا کہ دین اصل پیچھے چلا گیا، جو دین نہیں ہے اس کو تم نے دین سمجھ لیا.
یہ ہے ان دو رکوع کا حاصل۔ یہاں سے اب اس آیت سے جہاں سے میں نے تلاوت کی ان یہود کو خاص طور پر خطاب ہے، کیونکہ مشرکین کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو ویسے ہی امی کہا گیا، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، ان کے پاس کوئی مذہب نہیں، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، تو لہذا ان سے کیا گفتگو کی جائے۔ یہود جو ہیں جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں تو انہی کو پکڑا جائے گا کہ تمہارا جو یہ صاحب علم ہونا ہے کیا تم کو یہی جہالت کی باتیں سکھلاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریعت، مکمل شریعت لے کر آئے ہیں، آج تم اس کے تعلق سے یہ جاہلانہ باتیں جو کہہ رہے ہو اور پھیلا رہے ہو تو تم پر یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم خود صاحب کتاب ہو، تمہارے پاس کتاب ہے، تم کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے تھا قرآن کی حقیقت کو۔ تو فرماتے ہیں کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب۔ موسیٰ کو کتاب دینے کے مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک کتاب موجود ہے، تماماً علی الذی احسن و تفسیرا لکل شیء، جو مکمل ہے اپنی خوبیوں کے اعتبار سے اور ہر چیز کی تفصیل کے اعتبار سے۔ کوئی کتاب دنیا میں اللہ کی طرف سے ایسی نہیں آئی کہ اس وقت کی ہدایت کی ضرورتوں کے اعتبار سے مکمل نہ ہو، اس وقت کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب آپ کمپیئر کریں تو قرآن پاک جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے مکمل ہوگی، یہ الگ بات ہے، لیکن جس زمانے میں جو کتاب بھی اتری اس زمانے کی ہدایت کی ضرورتوں کے اعتبار سے وہ مکمل ہے۔ تو تورات اس زمانے کے اعتبار سے مکمل ہے، قرآن کے نزول کے بعد اب بے شک تورات جو ہے مکمل نہیں مانی جائے گی، وہ مسئلہ الگ ہے۔ تو چونکہ خطاب ہے یہود سے، اس لیے ہم نے کتاب اتاری وہدن ورحمتن، اور ہدایت بنا کر، رحمت بنا کر۔ کیوں؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اس کتاب کے نزول کا سب سے بڑا مقصد، بلکہ ہر کتاب کے نزول کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جب حاضر ہونا ہے تو ہمیں جواب دہی کرنی ہے۔ یہ احساس جب لوگوں میں پیدا ہو جائے گا تو ان میں عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہر عمل کے وقت میں یوں دیکھیں گے کہ میرا عمل ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ جس کو پکڑ کا احساس نہ ہو، جانچ کا احساس نہ ہو، اس کے عمل کا انداز دوسرا ہوگا۔ اور جو یہ سوچے کہ صاحب میرا ٹیسٹ ہوگا، میرا امتحان ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا، میری گرفت کی جائے گی، وہ ہر عمل کے وقت میں احتیاط برتے گا۔ کتاب اللہ کے نزول کا مقصد سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ فکر آخرت پیدا ہونا۔ چنانچہ آپ قرآن شریف میں آپ دیکھ لیجئے، احکام و مسائل تو بہت تھوڑے ہیں قرآن شریف میں، بلکہ جو احکام ہیں بھی تو وہ بھی بہت مختصر، کہ اگر صرف قرآن پاک ہمارے پاس ہو تو احکام اور مسائل کو اس سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ یہ تو احادیث کا ذخیرہ ہے کہ احادیث سے ہم مسائل نکالتے ہیں اور علماء نے نکالے ہیں، ورنہ قرآن پاک کو براہ راست سامنے رکھا جائے اور حدیث کو لپیٹ کر رکھ دی جائے تو مسائل نہیں نکل سکتے۔ لیکن اتنا موٹا، گویا اتنی ضخیم کتاب قرآن، اس میں ہے کیا؟ ساری کوشش اسی بات پر ہے کہ ان میں فکر آخرت پیدا ہو جائے۔ فکر آخرت پیدا ہوگی تو عمل کو درست کرنے کی فکر ہوگی، عمل کے درست کرنے کی فکر ہوگی تو پیغمبر کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ فکر آخرت ہی نہ ہو تو آپ لاکھ بات کہتے رہیں، لاکھ احکام اور مسائل بیان کرتے رہیں، کوئی اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں فکر آخرت پیدا کرنے کا جو مضمون ہے وہ سارے مضامین سے زیادہ ہے قرآن پاک میں۔ تو تمام آسمانی کتابوں میں یہی صورت رہی۔ آج بھی آپ بائبل اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو یا نیو ٹیسٹمنٹ ہو، اس میں وہی ہے، اللہ سے ڈرنا، تقوی جس کو کہتے ہیں، اور آخرت کی فکر، وہاں آخرت میں جواب دہی کا احساس، یہ سارے احساس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری تقریریں جو بائبل کے اندر موجود ہیں ان کا یہی حاصل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، کہ تاکہ یہ اپنے رب کے ملاقات پر یقین کریں، ایمان لائیں۔ تو جیسے وہ ایک کتاب ہے اور اس کے کتاب اللہ ہونے کا تم یقین کرتے ہو، اس سے انکار نہیں کرتے، کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کو کتاب اللہ نہیں مانتے؟ اور اس قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل درآمد کے واسطے تم تیار نہیں ہوتے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، اور یہ بھی ایک کتاب ہے کہ جس کو ہم نے اتاری ہے، برکت والی ہے کتاب، سو تم اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوهُ، اور ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا،
میں کہہ چکا ہوں کہ خطاب جو ہے مشترک چل رہا ہے، چونکہ ان رسموں کے اندر گرفتار یہود بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں، تو کہیں تو خطاب مشترک ہوتا ہے اور کہیں خطاب یہود کی طرف ہو جاتا ہے، پھر کہیں خطاب جو ہے وہ مشرکین کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو آیتیں یہود کے لیے تھیں، آگے کی جو آیتیں ہیں دو، ان کا تعلق ہے مشرکین سے، کیونکہ دونوں ایک ہی بیماری میں گرفتار ہیں۔ یا یہ بات کہ تم کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کتاب اتاری گئی ہے ہم سے پہلے دو جماعتوں پر، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے غافل رہے۔ کون سی وہ دو جماعتیں ہیں؟ کرسچین اور یہود۔ مشرکین مکہ کو یہ عذر نہ رہے کہ صاحب ہمارے پاس تو کوئی اللہ کی کتاب نہیں آئی، دو جماعتیں تھیں ان کے پاس کتاب آ گئی، ہم کو کیا معلوم اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم کو تو وہ زبان آتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات اتری ہے ہبرو میں اور اہل مکہ کی زبان ہے عربی، تو وہ یوں عذر نہ کریں کہ ہمارے اوپر تو کوئی کتاب نہیں آئی، جو کتاب اللہ کی آئی جن لوگوں پر آئی ہم اس کو پڑھنا نہیں جانتے، ہم کو کیا معلوم اللہ کی مرضی کیا ہے۔ تم یوں نہ کہو، اگرچہ زبان کا نہ جاننا کوئی عذر نہیں، دنیا میں بھی عذر نہیں۔ آج کسی کی اگر مادری زبان اردو ہے جیسے ہم اور آپ، ہم کیا یہ عذر کر کے بیٹھ جاتے ہیں گھر کے اندر ہم ڈاکٹر کیسے بنے، اس لیے کہ تو انگلش کے اندر سارا کورس ہے، ہماری زبان تو اردو ہے۔ ہم کیسے انجینئر بن جائیں، اس لیے کہ سارا کورس انگلش کے اندر ہے، ہماری زبان تو اردو ہے۔ سارے علوم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ علوم ہماری مادری زبان میں تو نہیں، اور کوئی اس کو عذر بھی نہیں کرتا، وہ زبان سیکھتا ہے ان علوم کو حاصل کرنے کی خاطر۔ تو دنیا میں اگر یہ عذر قابل قبول نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں یہ عذر کیسے چلے گا؟ اے اللہ میاں یہ کتاب جو اتری تھی وہ تو اس زبان میں اتری تھی جو ہمیں نہیں معلوم تھا۔ زبانیں تو سیکھنے سکھانے کی چیز ہیں، اگرچہ یہ عذر نہیں سنا جا سکتا، لیکن پھر بھی چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتمام حجت کرتے ہیں کسی قوم کو مستحق عذاب قرار دینے سے پہلے ساری حجتیں پوری کر دیتے ہیں۔ تم یہ عذر کر سکتے تھے، اچھا اس عذر کو ختم کیے دیتے ہیں، یہ عذر کر سکتے تھے، اس عذر کو ختم کر لیتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ تم یہ عذر کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے قرآن کو اتارا۔ رہ گئی بات یہ کہ صاحب اگر یہ بات ہے تو اگر مشرکین مکہ کے اس عذر کو کچھ بھی وزن دیا گیا اور یہ وجہ قرار دی گئی کہ ہم نے قرآن کو اسی بات سے اتارا ہے تاکہ تمہیں یہ عذر کرنے کا موقع نہ ہو، آج ہم لوگ کہ جن کی مادری زبان عربی نہیں، تو اس کا مطلب تو یہ کہ ہم بھی عذر کر سکتے ہیں اللہ میاں کی ہاں، اللہ میاں آپ نے تو قرآن عربی میں اتارا تھا، اردو میں تو کہیں بھی نہیں اتارا تھا۔ یہ عذر اس بات سے نہیں چلے گا کہ اصل دیکھا جاتا ہے کہ نزول کتاب کس قوم پر ہو رہا ہے اور اس قوم کی مادری زبان کیا ہے۔ جس قوم پر نزول کتاب ہو رہا ہے، کتاب اتر رہی ہے، اسی کی زبان میں اترتی ہے۔ یہ عذر جب ہوگا کہ جب کتاب جس قوم پر اتر رہی ہے اس قوم کی زبان میں نہ اترے۔ قوم تو ہے عرب اور کتاب اتر رہی عجمی زبان کے اندر، عذر اب ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر اسی کی زبان میں کتاب اتر جائے تو فائدہ کیا ہوا؟ اس قوم نے تو سمجھ لیا، اب اس قوم نے سمجھ لیا، ساری اقوام کو یہ قوم سمجھائے گی۔ اسی واسطے اسلام میں تبلیغ اسلام کو ضروری قرار دیا۔ اگر ضروری نہ قرار دیا جاتا اور ہر شخص صرف اپنے عمل کا ذمہ دار ہوتا تو بے شک دوسرے لوگ جو اس قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، ان کو عذر کرنے کا موقع تھا، اے اللہ قرآن تو اس زبان کے اندر اترا کہ جس کو ہم نہیں جانتے۔ اس قرآن نے آ کر کے ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا اس بات کو کہ تم خود عمل کرو اور دوسرے مسلمان تک اس پیغام کو پہنچاؤ۔ اب کوئی عذر نہیں رہا، اس لیے کہ قرآن کی اگر اصل قرآن کی زبان وہ ہے کہ جو ہماری نہیں، تو اس عربی جاننے والے انسان پر یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن ہم کو سمجھائے، ورنہ تو اس کی پکڑ ہوگی۔ وہ اپنی پکڑ سے بچنے کے واسطے کیا کرے گا؟ ہم کو سمجھائے گا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب عذر کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء امت نے اس بات کو محسوس کیا اور دنیا کی ہر زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ کیوں کیا؟ دراصل وہی ذمہ داری کا احساس تھا کہ تاکہ دنیا کی ہر زبان میں قرآن کو ہم منتقل کر دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہماری یہ پکڑ نہ ہو کہ قرآن تم کو دیا گیا تھا، تم نے ان لوگوں کے واسطے کیا کیا کہ جن کی زبان عربی نہیں تھی۔ اسی واسطے دنیا کی ہر زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوا۔
تو مطلب یہ کہ ہمارے لیے وہ عذر نہیں ہوگا کہ ہم یہ عذر کریں کہ قرآن پاک ہماری زبان میں نہیں ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا، یہ کہ تم کہو کہ کتاب اتاری گئی ہے دو جماعتوں پر ہم سے پہلے، اور اگرچہ ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے، دراسہ کہتے ہیں پڑھنے پڑھانے کو، پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے. او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم یوں کہو کہ اگر اتاری جاتی ہم پر کتاب تو ہم زیادہ صحیح راستے پر چلنے والے ہوتے ان دونوں جماعتوں کے مقابلے میں. تو اللہ میاں نے تم پہ کتاب ہی نہیں اتاری. فقد جاءکم بینۃ من ربکم ورحمہ، تو پھر اب سن لو، اب آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کے پاس سے، اور ہدایت آ چکی اور رحمت آ چکی. یہاں کتاب اللہ کا، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن ہو، ایک لفظ لا رہے ہیں یہاں اللہ تعالی، ہدن و رحمہ. دیکھ لیجئے آپ، جہاں تورات کا ذکر آیا پہلی آیت میں، وہاں بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ وہدن و رحمہ، اور یہاں قرآن کا ذکر آیا تو یہاں بھی فرما رہے ہیں وہدن و رحمہ. تو ہدایت کا ہونا ہر کتاب خدا بندی کا وہ تو سمجھ میں آتا ہے. رحمت کیوں کہا جا رہا ہے خاص طور پر؟ اس واسطے کہا جا رہا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس قانون کا فائدہ انجام کار کس کو ہے، قانون ساز کو ہے یا جس کے لیے قانون بنایا گیا اس کو ہے. سمجھ میں نہیں بات؟ قانون ساز کو تو کوئی فائدہ نہیں، قانون بنانے والا جو ہے اس کا کوئی فائدہ اس قانون بنانے سے نہیں، بلکہ جن کے لیے قانون بنایا گیا ان کے واسطے فائدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد تو ہم سے متعلق ہے، لیکن اگر اس مقصد کو پورا کرنے کے قوانین اور دستور اور ضابطے ہمیں معلوم نہ ہوئے اور اس کی تفصیلات سے ہم بے خبر ہوئے، پریشانی کس کو ہوگی؟ ہمیں تو ہوگی. مثال کے طور پر اس اسٹیٹ کا گورنر ایک آرڈیننس جاری کرے، اچھا صاحب آرڈیننس ہو گیا پورے اسٹیٹ کے واسطے، لیکن اس نے اس کو بند کر کے رکھ دیا، یہ آرڈیننس ہے بس ختم. پبلک واقف نہیں اس سے، جانتی نہیں کیا آرڈیننس ہے، کیا اس کی تفصیلات ہیں، کیا اس میں ایگزمپشن ہے، کچھ پتہ نہیں. یہ بات پبلک کے واسطے اچھی ہے. یہ بات اچھی ہے کہ گورنر جو ہے اس آرڈیننس کو ہر زبان میں جو اسٹیٹ میں مروج ہے، ہر زبان میں اس کا ترجمہ کر کر کے، اور جتنے ذرائع لوگوں تک پہنچانے کے بعد کے ہو سکتے ہیں ان ذرائع سے، سب سے، ٹی وی سے، نیوز پیپر سے، ریڈیو سے، سمجھ میں آیا، ہر طرح سے لوگوں کے گھروں تک اس بات کو پہنچا دے کہ یہ آرڈیننس جاری ہوا. یہ بات اچھی ہوگی. ظاہر ہے کہ سب اس کی تعریف کریں گے کہ بھائی گورنر بہت اچھا آدمی ہے، ہم لوگوں کا بڑا خیال کرتا ہے، آرڈیننس جاری کیا اور ہم لوگوں کو سب کو اس سے باخبر کر دیا تاکہ ہم پریشان نہ ہوں. کتاب اللہ کا نزول دنیا میں اس اعتبار سے رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے بندوں سے، بندے اس سے واقف ہو جائیں، اس لیے اس کو رحمت کہا گیا کہ رحمت ہے یہ. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، پھر کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے کہ جس نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو اور اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اس نے منہ موڑ لیا، اس سے ہٹ گیا. اس سے بڑھ کر پھر کون ظالم ہوگا؟ دلیلوں سے ایک بات ثابت ہو چکی، پھر بھی وہ جھٹلاتا ہے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون. سو یاد رکھیں ہم عنقریب جزا دیں گے ان لوگوں کو کہ جو دور ہٹ چکے ہیں ہماری آیتوں سے، برا عذاب. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے آپ کو دور کر لینے کی وجہ سے، کتاب اللہ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، یہی وجہ ہوگی، ہم ان کو جزا دیں گے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی ربک. فرماتے ہیں کہ بات کو مان لینا اس کی معقول صورت تو یہی ہے کہ دلیل معلوم ہو جائے تو آدمی بات مان لے. دلیل کے آ جانے کے بعد بھی اگر نہیں مانتا تو پھر آخر کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا تم عذاب ہی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عذاب سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا تبھی مانو گے تم. حالانکہ اس وقت کا ماننا جو ہے وہ اس وقت کوئی قابل قبول نہ ہوگا. اس کو اس انداز میں فرما رہے ہیں، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ ینظرون، کیا یہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ مگر اس بات کو کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے تیرا رب، یا آ جائیں تیرے رب کی بعض نشانیاں. تین چیزیں کہی گئی ہیں. فرشتوں کے آنے کے کیا معنی ہے؟ فرشتوں کے آنے کے معنی عذاب کا آنا. اس کو اس طرح بیان کیا گیا
کہ فرشتے آ جائیں تو مصیبت کا انتظار کر رہے ہو، تو فرشتے آئیں گے تو عذاب آئے گا دنیا میں فرشتوں کا آنا جو ہے ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی رحمتیں لے کر آنا ہے، تو رحمت کے مستحق تم ہو نہیں، رحمت کے مستحق تم نہیں کیونکہ تم اتباع نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کے واسطے فرشتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہو۔ او یاتی ربک، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر کے تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، اس کے لیے لفظ کیا آیا ہے؟ او یاتی ربک۔ حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اولین اور آخرین کے اعمال کا حساب و کتاب کے لیے عرش خداوندی جو قائم ہوگا اس کی صورت کیا ہوگی؟ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک بدلی آئے گی، وہ بدلی میں عرش خداوندی آئے گا، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی، نہ حدیث میں بتلایا گیا اور نہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو کسی طرح بتلایا جا سکتا تھا، اس کو وہیں جا کر پتہ چلے سو چلے۔ فرمایا کہ ایک بدلی ہوگی جو آئے گی اور ایک جگہ ٹھہر جائے گی، وہاں سے فیصلہ ہوگا تمام اولین اور آخرین کا، جو کچھ جاہ و جلال ہوگا اس بدلی کے آنے کے ساتھ ہی گویا وہ جاہ و جلال سامنے آ جائے گا عرش خداوندی کا۔ او یاتی ربک، یا کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ تیرا رب آ جائے، یعنی فیصلے کا دن آ جائے؟ او یاتی بعض آیات ربک، یا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ کون سی نشانیاں؟ قیامت کے قریب ترین ہو جانے کی۔ یوں تو قیامت کی نشانیاں جب سے دنیا بنی تبھی سے چل رہی ہیں، بتدریج وہ ساری نشانیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو اس کے معنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ اگر کسی اور نبیوں کے آنے کا دروازہ بھی کھلا رہتا تو سمجھتے ابھی تو جب تک وہ نبی نہیں آ جائیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی، لیکن خاتم الانبیاء آ چکے ہیں، اب کسی نبی کے آنے کا سوال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو جب بھی آئے گی قیامت آئے گی، اب آ جاؤ چاہے کل آ جاؤ۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے، مگر نشانیاں دو طرح کی ہیں، ایک کہا جاتا ہے علامات صغرا اور ایک کہلاتی ہیں علامات کبرا۔ علامات صغرا جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ کنٹینیو چلی آ رہی ہیں، علامات کبرا وہ ہیں کہ جو حدیث میں جن کو گنایا گیا ہے ان میں سے بعض قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حدیث میں وہ 10 نشانیاں گنائی گئی ہیں کہ جن میں یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے، اسی طرح سے دجال کا نکلنا ہے، اسی طرح سے دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ دابۃ الارض ایک جانور ہوگا اور زمین میں سے وہ نکل کر آئے گا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مکے کے اندر جو پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، وہاں سے نکل کر چلا آئے گا، مٹی سے نکل کر مٹی کو جھاڑتا ہوا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہر کافر کے اوپر کفر کا نشان لگا دے گا۔ اب اس کے بعد وہ گویا یوں کہیے کہ یہ اسٹیمپڈ کافر ہے، سمجھ میں، اس کے اب مومن ہونے کی، اس کی ہدایت پا لینے کی اب کوئی صورت نہیں، اس پر اسٹیمپ لگ چکی ہے۔ مومن جو ہیں وہ اس پر اس کا قابو نہیں چلے گا، تو مومن جو اور حقیقتاً جو مومن ہوں گے وہ محفوظ رہیں گے۔ تو دجال نکلے گا، اسی طرح سے مغرب سے ویسٹ سے سورج نکلے گا۔ تو بعض اقوال تفسیری تو یہ ہیں کہ وہ سورج اسی طرح سے کئی دن تک چلتا رہے گا، لیکن صحیح بات جس کو گویا مفسرین نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ سورج نکلے گا ویسٹ سے اور اوپر وسط آسمان تک پہنچ کر پھر واپس چلا جائے گا، مغرب میں ڈوبے گا، اور پھر اسی طرح سے وہ جو اس کا سرکولیشن ہے جس طرح مشرق سے نکلنے کا اور مغرب میں چھپنے کا وہ سلسلہ چلے گا۔ اور بعض تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کچھ اقوال صحابہ کی بنیاد پر کہ اس کے بعد 120 سال تک دنیا مزید باقی رہے گی۔ تو یہ ہوگا، اسی طرح سے ایک دھواں نکلے گا گویا یمن اور عدن کی طرف سے، جنوب کی طرف سے، اسی طرح سے 3 جگہ زمین دھنسے گی، خسف اس کو کہتے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب کے اندر، یہ بھی ایک علامت ہوگی۔ یہ ساری علامتیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی، ان میں سے وہ کون سی علامت ایسی ہے کہ جس کے بعد یہ صورت پیش آئے گی جس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے؟ اس میں مفسرین اور محدثین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بات جو اس قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد ہو جائے گی،
بعض کہتے ہیں کہ نہیں، دجال کے نکلنے کے بعد ہو جائے گی، اس میں اختلاف ہے، واللہ عالم۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یوم یاتی بعض، تو یہاں آیات ربک سے مراد ہے قیامت کی بڑی نشانیاں، وہ آ جائیں تو کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ فرماتے کہ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن کے آ جائیں گی تیرے رب کی بعض نشانیاں تو پھر کسی بھی جان کو اس کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا۔ کون سا ایمان؟ لم تکن آمنت من قبل، کہ جو پہلے سے ایمان نہ ہوگا، اسی وقت جو ایمان لانا چاہے گا اس نشانی کو دیکھ کر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دروازہ بند ہو چکا ہے قبولیت ایمان کا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان کے اندر جس نے اچھائی کو کمایا ہوگا، یعنی نیکیاں کی ہوں گی، تو جس نے پہلے نیکیاں نہیں کی، آج کوئی شخص توبہ کر کے نیکیاں کرنا چاہے اس نشانی کے آ جانے کے بعد، نہیں، اب نہیں۔ کوئی شخص پہلے سے مومن نہیں ہے، آج ایمان قبول کرنا چاہے اس نشانی کے آ جانے کے بعد، ایمان کا اعتبار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے بھی میں بتلا چکا ہوں، اس کو دوہرا دیتا ہوں۔ ایمان کو سمجھ لینا چاہیے، ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان کہتے ہیں غیب پر یقین کرنے کو، جو چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس پر یقین کرنا کسی بتلانے والے کی خبر پر، اس کا نام ایمان ہے۔ اسی واسطے اس کو ایمان نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں یہ کہوں میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھیں، اس کا نام ایمان نہیں، اس کا نام یقین ہے۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ چیز غیب میں ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، مگر ایک نے آ کر خبر دی ہے، اس کی خبر پر ہم یقین کر رہے ہیں، اس کا نام ایمان ہے۔ تو غیب جب تک غیب میں ہے تب تک اس کا یقین ایمان ہے، اور جب غیب سے پردے اٹھ گئے اب اس کا یقین کا تو ایمان نہیں ہوگا۔ اسی واسطے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی کون لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی شخص مرنے لگتا ہے اور اس کی جان کھچنے لگتی ہے بدن سے، تو اس دنیا کے اوپر تو پردہ ڈل جاتا ہے۔ وہ جو سکرات کا عالم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ دراصل اس دنیا پر پردے پڑ رہے ہیں اس کے اعتبار سے، اور دوسری دنیا جو عالم غیب ہے اس کے پردے ہٹ رہے ہیں، یہ وہ سکرات کی کیفیت۔ تو چونکہ دوسرا عالم جو عالم غیب ہے وہ اس کے واسطے عالم شہود بن رہا ہے، اس وقت اگر کوئی ایمان لائے اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں، اس کا نام ایمان ہی نہیں۔ اس کو یقین کہہ سکتے ہیں لیکن دراصل وہاں یقین نہیں، ایمان کی پوچھ ہے۔ اسی طرح سے جس شخص نے گویا قیامت کی اس نشانی کو دیکھ لیا کہ جس کے دیکھ لینے کے بعد اب کوئی شک اور شبہ نہیں رہا، قیامت تو اب آلی قیامت، بس اب قریب ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ آنے کا بلکہ قریب ترین ہو جانے کا جس کو یقین ہو چکا ہے، اس پر سے تو غیب کے پردے اٹھ چکے ہیں۔ اب اس کے ایمان جو ہے، چونکہ وہ ایمان ہے ہی نہیں، اس کا اعتبار کہاں سے کیا جائے؟ جب ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو مانے کہاں سے؟ یہ ہے وہ وجہ کہ اس وقت کا ایمان جو ہے وہ اس کو نفع نہیں پہنچائے گا۔ قل انتظروا انا منتظرون، آپ کہہ دیجئے کہ تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ کن کا؟ ان نشانیوں کے آ جانے کا، تم انتظار کرو۔ تو اگر انتظار میں وقت ضائع کرنا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بلا شبہ جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا کر لیا ہے، اپنا طریقہ تمہارے طریقے سے مختلف ہے، تو ظاہر ہے کہ مختلف ہونے کی صورت کیا ہوئی؟ حق ایک ہے، باطل بہت سے ہیں۔ حق وہ ہے کہ جو جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں پیغمبر، جس پر خود پیغمبر قائم ہے، اب اس سے جو مختلف ہوگا، جو اس سے الگ ہوگا، وہ باطل ہے۔ تو ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو جدا کر لیا، وکانوا شیعا، اور ان کی بن چکی ہیں پارٹیاں، وہ سب کے سب مختلف گروپ اور ٹکڑیوں میں بٹ چکے ہیں۔ لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے کسی چیز کے اندر نہیں ہے، آپ کا کوئی تعلق ان میں سے کسی پارٹی سے نہیں، کسی بات سے نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجئے، بس اللہ میاں خود نمٹ لیں گے ان سے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر ان کو بتلا دے گا ان باتوں کے تعلق سے جو کچھ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ خود اللہ میاں ان کو سزا اور جزا دے لیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، عجیب قرآن پاک کا بڑا کمال یہ ہے، اب تک کی آپ تقریر سن رہے ہیں، کس قدر غیظ اور غضب ہے، کیا جوش ہے، کیا جلال ہے، لیکن کتاب نصیحت ہے یہ، چونکہ یہ کلام ہدایت ہے،
لوگوں کو محض یوں کہیے کہ بوکھلانا نہیں ہے، بلکہ ان کو جھنجھوڑ کر کے ان کو ہدایت پر آمادہ کرنا ہے۔ تو فوراً ہدایت کا مضمون شروع ہو گیا۔ ایک طرف تہدید چل رہی تھی، ڈانٹ ڈپٹ چل رہی تھی، اب فوراً ترغیب کا مضمون آیا۔ فرمایا کہ من جاء بالحسنہ، جس نے نیکی کی اس کو 10 گنا ملے گا۔ سمجھا؟ نیکی کی جزا 10 گنا ہوگی۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جس نے کوئی برائی کی اس کو صرف اس برائی کے برابر بدلہ ملے گا۔ وهم لا یظلمون، اور ذرہ برابر زیادتی نہیں کی جائے گی ان پر۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ماں باپ جیسے شفیق، اولاد کے تعلق سے ماں باپ سے زیادہ کوئی شفیق دنیا میں نہیں ہو سکتا، لیکن اولاد کی نالائقی پر جب کبھی غصہ آ جائے ماں باپ کو تو بعض دفعہ جرم سے زیادہ سزا دے دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ غصہ جو ہے جب تک کہ بے قابو ہے سزا دیے جا رہے ہیں۔ ہاں غصہ ہی دراصل قابو میں آ جائے تو بھلے ہی وہ رک جائیں، تو معلوم ہوا کہ یہ انسان تو کر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہوگا کہ اب غصہ آ چکا مجرمین کے اوپر، اب جرم کو کتنا ہے، اس کی سزا کتنی ہے، یہ دیکھے بغیر، اس ناپ تول کے بغیر ان کو جو ہے وہ تباہ برباد کرنے پر تلے ہیں۔ یہ نہیں، فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، جیسی برائی وہ کریں گے اس کے مناسب ہی ان کو بدلہ ملے گا، ذرہ برابر زیادتی ان پر نہیں ہوگی۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط، اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں 2 چیزیں ہوں گی، فضل ہوگا، عدل ہوگا۔ تیسری چیز جو ظلم ہوتی ہے وہ نہیں ہوگا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا جتنا حق ہے وہ نہ دینا، حق سے محروم کر دینا، یہ تو ہے ظلم۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ جتنا جس کا حق ہے وہ دے دینا۔ اور فضل کس کو کہتے ہیں؟ حق سے زیادہ دے دینا۔ تو فضل ہوگا، عدل ہوگا، لیکن ظلم نہیں ہوگا۔ غور کیا جائے تو جس کو میں عدل کہہ رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی فضل ہی ہے، اس لیے کہ مجرموں کے ساتھ عدل کرنا یہ دراصل مؤمنوں کے ساتھ فضل ہوگا۔ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، میں اس وقت بھی بتلا چکا ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن مجرموں کو سزا نہ دیں تو مؤمنین کو جو جزا ملے گی اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر جہنم کو لپیٹ کر رکھ دیں اللہ تعالیٰ تو جنتوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ جنتوں کا نعمت ہونا اسی وقت کھلے گا کہ جب جہنم کا وجود ہو۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اسی واسطے سورۃ الاعراف میں وہ ایک پورا صفحہ آپ کے سامنے آئے گا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک موقع پر یہ بتلایا گیا کہ ایک موقع پر جنت اور جہنم کی جو گویا وہ ہوں گے آڑ اور پردے وہ ہٹا دیں گے۔ اب جنت والے تو جہنم والوں کو دیکھیں گے اور جہنم والے جنت والوں کو دیکھیں گے، اور اتنا ہی نہیں کہ دیکھیں گے بلکہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں گے، خیر خیریت بھی پوچھیں گے، کہو بھائی کیا گزری، وہ ساری بات کیوں ہوگی؟ اس واسطے ہوگی کہ اہل جنت اپنی نعمتوں کی قدر ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ ہاں ہم کس حالت ہیں، واقعی دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی آج جزا واقعی ہم کو ملی ہے، اور اگر ہم وہ محنت نہ کرتے آج ہمارا یہ حشر ہوتا جو ان کا ہے۔ ادھر اہل جہنم جنت والوں کو دیکھیں گے تو ان کو تکلیف کا احساس اس وقت زیادہ ہوگا کہ کاش ہم وہ کام کرتے کہ جو انہوں نے کیا ہے، ہم ان کو بے وقوف کہتے تھے دنیا میں، ہم ان کو جھٹلاتے تھے دنیا میں، لیکن نقصان میں تو ہم ہی رہے۔ ان کو اپنی تکلیفوں کا اس وقت احساس ہوگا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جو مجرمین ہیں ان کو سزا دینا ان کے حق میں تو عدل ہوگا، لیکن مؤمنین کے حق میں یہ فضل ہوگا۔ ان کو اس وقت احساس ہوگا کہ واقعی اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم نے دنیا میں بے شک تکلیف اٹھائی، مگر وہ تکلیف اٹھانا آج ہمارے لیے مفید بن رہا ہے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو تو میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے۔ اور وہ سیدھا راستہ یعنی آخر میں جب کہا کرتے ہیں بحث کو ختم کرنے کے لیے، بھائی ٹھیک ہے تم نہیں مانتے نہ مانو، بھائی ہم تو اسی راستے پر رہیں گے، ہمارے نزدیک تو یہی راستہ صحیح ہے، وہی مضمون ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ اس کے دوسرے لفظوں میں اس کو کس طرح بیان کیا جائے گا؟ دینن قیمن، وہ دین ہے جو ٹھہرنے والا دین ہے، سیدھا کھڑا ہونے والا دین ہے، قیمن ملت ابراہیم حنیفہ، اور دین ابراہیم کے طریقے پر ہے وہ دین، اس سے مختلف نہیں ہے۔ حنیفن
اور وہ ابراہیم کا حال ہو یا دین کا حال ہو، سیدھا سیدھا یا تو یوں کہیے کہ ہدانی کا حال ہے حنیفن، اور یہ ابراہیم سے حال ہے حنیفن۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیفیت کہتے ہیں کہ کسی کنفیوژن کے بغیر، کسی شک کے بغیر، کسی تردد کے بغیر پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ ایک طرف لگ جانا، یہ ہے حنیفیت۔ آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں، آپ کو شکاگو جانا ہے، آپ مختلف راستوں سے جا سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھ کو فلاں راستے سے جانا، وہی راستہ صحیح ہے اور صحیح خیریت کے ساتھ میں شکاگو پہنچ جاؤں گا۔ اب لاکھ آپ کو ہاتھ پکڑنے والے، مشورہ دینے والے، لوگوں کو آپ کو باتیں بتلانے والے، لیکن آپ جو ہیں اپنے اسی یقین کے ساتھ کہ نہیں یہی راستہ ٹھیک ہے، سب کی باتوں کو نہ مانتے ہوئے اور سب سے بے توجہ ہو کر آپ ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں، یہ ہے وہ حنیفیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کنفیوژن جس چیز کو کہتے ہیں، شک اور شبہ، اس کا شائبہ تک بھی نہیں ان کے ہاں موجود ہے کہیں بھی، بالکل، یعنی یقین 100% جو ہے وہاں موجود تھا۔ ہر طرح کی قربانیوں میں ان کو گویا ڈال کر کے دیکھ لیا گیا، لیکن کہیں بھی شک جو ہے وہ آ نہیں سکا۔ جان کی قربانی کوئی شک نہیں، مال کی قربانی کوئی شک نہیں، وطن کی قربانی شک نے آ کر کہیں دامن نہیں پکڑا، بال بچوں اور فیملی کی قربانی کوئی شک وہاں نہیں آیا، خاندان اور فیملی اور اپنی برادری کی قربانی کوئی شک نے آ کر وہاں رکاوٹ نہیں کھڑی کی۔ ہے کہیں شک؟ وطن بھی چھوڑوا دیا گیا، آپ بابل چھوڑ دیجئے اور چلیے فلسطین میں جا کر رہیے۔ فلسطین میں جا کر رہنے لگے، اس کے بعد کہا بیوی بچوں کو لے جا کر کے چھوڑ دیجئے، کہاں؟ ارے بھائی کسی ایسی جگہ تو چھڑواتے کہ ہندوستان کے بجائے امریکہ میں لا کر رکھ دیتے۔ ہندوستان میں جو ہے ہر چیز کی مصیبت ہے، پاکستان میں ہر چیز کی کھانے پینے کی مصیبت ہے، امریکہ بہت اچھی جگہ ہے۔ تو اگر یہ کہا جاتا کہ اے ابراہیم اپنے بچوں کو تم ایسی جگہ لے جا کر رکھ دو کہ جہاں تم کو جیسی پریشانیاں ہیں ویسی پریشانی ان کو مانا ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسی واسطے تفسیر کے اندر آپ پڑھیں گے جو بڑی مفصل تفسیریں ہیں کہ جن کے اندر روایتوں کو بھی لایا گیا ہے، جیسے غالباً ابن کثیر کے اندر بھی ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت جبریل علیہ السلام کی سرکردگی میں حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے اور یہ حکم خداوندی کی تعمیل کر رہے تھے کہ یہاں سے لے کے چلو، تو ہر سرسبز اور شاداب جگہ پر پہنچتے ہوئے یوں پوچھتے تھے یہی ہے کہ وہ جگہ جہاں ٹھہرنی، یہی پوچھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب مجھ سے جدا کر رہے ہیں تو شاید ان کا خیال یہ تھا کہ مجھ سے اچھی جگہ رکھنا چاہتے ہوں گے، لیکن کہتے یہ جگہ نہیں، یہ جگہ نہیں۔ کہاں لے جا کر ٹھہرایا اور کہاں کے بارے میں کہا گا کہ یہ جگہ ہے؟ اوپر آسمان نیچے پتھریلی زمین، گھاس کا ایک پتا نہیں اگتا، پانی کا دور دور نام و نشان نہیں، کوئی آدمزاد وہاں نہیں بستا۔ کہا یہ گیا کہ یہ ہے جگہ، یہاں ٹھہراؤ۔ بھرپور قربانی ہے اولاد کے معاملے میں۔ کسی اچھی جگہ چھوڑوا دیتے تو پھر کیا قربانی؟ چلو میں تکلیف میں ہوں، میرے بچے اگرچہ دور ہیں مگر آرام سے تو ہیں، لیکن یہ صورت نہیں ہے اور راضی ہیں اس پر۔ اسی طرح سے اتنی ہی قربانی نہیں بلکہ بڑھاپے میں پیدا ہونے والا بچہ جب جوانی کی عمر کو آیا اور اب اسے امیدیں قائم ہوئی کہ یہ میرا سہارا بنے گا، کہا گیا قربان کر دو۔ تو یہاں بھی شک ذرہ برابر، اور میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے کس طرح سے کہا گیا، جس طرح سے اور وحی آتی ہے کہ صاف صاف کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے، یہ کام کرو، یہ بھی نہیں۔ کیا ہوا؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لاڈلے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ صراحتاً حکم نہیں دیا، اشارتاً حکم ملا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ محبت کتنے درجے میں ہے، صراحتاً حکم کی تعمیل کرتا ہے یا وہ ایسا ہے کہ اشارہ پانے پر جو ہے وہ اپنی قربانیوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دراصل فالو کرنا کہ اشارہ ابرو جو ہے وہ اس پر اپنی جانیں فدا کر دے، یہ ہے دراصل فالو کرنا۔ تو یوں کہیے کہ اشارہ دیا گیا، وہ اشارے پر تیار ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ کہیں بھی شک، ورنہ یوں کہہ سکتے تھے خواب دیکھا ہے، پتہ نہیں خواب کی کیا تعبیر ہوگی، لیکن سمجھ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، فوراً تیار ہو گئے۔ اسی واسطے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نبی کے بیٹے ہیں اور مستقبل میں خود نبی بننے والے ہیں، انہوں نے بھی یوں شک نہیں کیا کہ ابا جان خواب ہی تو دیکھا ہے، سمجھ میں آپ تو فوراً تیار ہو گئے؟ نہیں،
وہ بھی سمجھ گئے کہ میرے باپ کون ہے، نبی ہیں، اور نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہ سچا ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی شک شبہ نہیں اللہ تعالیٰ میری قربانی چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، تو عمر کا لفظ ہے، اے ابا جان کر ڈالیے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ خواب میں دیکھا جانا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نزدیک حکم خداوندی ہے، تو مگر حکم جو ہے صراحتاً نہیں اشارتاً ہے۔ تو ہر معاملے میں دیکھا، جب خود جان کی قربانی کا مسئلہ آیا تو بعض مفسرین بیان کرتے ہیں، کہاں سے بیان کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن کہتے یہ ہیں کہ ملکوت السماوات والارض کے اندر ہلچل مچ گئی، خلیل اللہ کو آگ میں جھونکا جا رہا ہے، ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ساری گویا کائنات جانتی ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر تھوڑی کچھ ہو رہا ہے، مگر ایک پریشانی، ان میں کچھ فرشتے حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم مدد کرنے کو تیار ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا خود سے آئے ہو بھیجے ہوئے آئے،